بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے شرک کا عقیدہ رکھنے والوں کی اس ماحول میں پرورش پائی تھی، مگر آپ علیہ السلام کا ایمان اپنی قوم کے مقابلے میں اللہ پر تھا اور بڑا مضبوط ایمان تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کی بت پرستی دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ کیسے شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ توحید کا راستہ چھوڑ کر بت پرستی میں لگ گئے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی اور حکم دیا کہ اس قوم کو ایمان اور توحید کی طرف بلاؤ، تو آپ علیہ السلام پوری ہمت کے ساتھ انہیں ایمان کی دعوت دینے میں لگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بڑے صبر، برداشت اور وقار کے ساتھ ایمان کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام قوم کو ایمان کی دعوت دینے ان کے مندر پہنچ جاتے اور کہتے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس بیل بت کی پوجا کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ اور تم لوگوں نے ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے ترک کر دی، حالانکہ وہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اور عبادت کا مستحق ہے۔ لیکن یہ سب باتیں سن کر وہ ہنس پڑتے اور ادھر ادھر ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے اس رویے سے ذرا مایوس نہ ہوئے اور قوم کو مسلسل ایمان کی دعوت دیتے رہے کہ کسی بھی طرح یہ لوگ توحید پر آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دلائل کے ساتھ اچھے وعظ کے ساتھ غرض ہر طرح سمجھایا، مگر افسوس کہ کچھ بھی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ علیہ السلام کی بات کو غور سے نہ سنا۔ ان لوگوں نے صرف ضد اور غرور سے کام لیا۔ قوم کے رویے سے آپ علیہ السلام مایوس ہونے لگے۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ، میری قوم تو بیل بت سے چمٹ ہی گئی ہے، یہ تو اس کی عبادت چھوڑنے ہر کسی طرح بھی تیار نہیں۔ اس نے تیری عبادت کرنے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ تو نے انہیں کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، انہیں کتنی نعمتیں دی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ، تو اس نافرمان قوم سے اپنی نعمتیں روک لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن لی اور آپ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بتائیں ان پر میں کس قسم کا عذاب بھیجوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، ان پر سے بارش کو روک لے۔ چنانچہ 3 سال تک ان پر سے بارش رکی رہی۔ اب زمینیں خشک پڑ گئی، پانی ختم ہو گیا، ہر طرف کاٹ تھا، بھوک تھی، جانور مرنے لگے، درخت سوکھ گئے۔ اس دوران حضرت الیاس علیہ السلام کسی جگہ چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اس کے بعد اب قوم نے بجائے توبہ کرنے کے الٹا آپ علیہ السلام کو اس لیے تلاش کرنا شروع کیا کہ تاکہ آپ علیہ السلام سے اس قید کا انتظام لیا جائے۔ چنانچہ جب بھی انہیں کسی گھر سے روٹی پکنے کی خوشبو آتی تو یہ گمان کرتے کہ شاید الیاس یہاں چھپے ہیں اور اندر گھس جاتے، لیکن جب تلاشی لینے کے بعد آپ علیہ السلام انہیں اس گھر سے نہ ملتے تو اس گھر والوں کو بہت مارتے پیٹتے۔ کچھ لوگ کہتے ان دنوں آپ علیہ السلام ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ اس غار کا نام مغارۃ الدم ہے۔ یہ جگہ دمشق ہے۔ اس جگہ کو دمشق کے پہاڑی علاقے میں اور بعض علاقوں سے دور دراز ایک جگہ چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اس عورت کا السی نامی ایک لڑکا تھا۔ السی کو ایک بیماری لگ گئی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے اس لڑکے کو اس بیماری سے نجات دے دی، جس سے وہ لڑکا آپ علیہ السلام کی بے حد عزت کرنے لگا، آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اس لڑکے کی ایمان پر پرورش دیکھی تو وہ لڑکا بے حد ایمان لانے والا بن گیا۔
اور بے حد عبادت گزار بھی بن گیا۔ اب السی ہر وقت حضرت الیاس کے ساتھ رہنے لگا اور حضرت الیاس سے حکمت، بصیرت اور ایمان سیکھنے لگا۔ آپ علیہ السلام نبوت کی روشنی میں اس کی تربیت کرتے۔ السی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السی آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ فرما بردار شاگرد ثابت ہوئے۔ وہ کسی حال میں بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑتے تھے، نہ سفر میں نہ گھر میں۔ اب دونوں میں بڑا مضبوط تعلق ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس تمام عرصے میں قوم سے چھپے رہے۔ ایک دفعہ آپ قوم کے سامنے آئے اور انہیں کہا، اے میری قوم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا، تاکہ وہ تم پر سے قید کو ختم کر دے اور تم پر بارشیں برسائے۔ چنانچہ سب نے آپ علیہ السلام کی اس بات پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، جو اللہ نے قبول کی، اور ان پر موسلا دار بارش برسنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین تر ہو گئی، پھول کھل اٹھے، درخت ہرے بھرے ہو گئے، کھیتی اگنے لگی اور جانور چرنے لگے۔ لیکن افسوس کہ قوم اپنا وعدہ بہت جلد بھول گئی اور دوبارہ بت پرستی کی گمراہی میں جا پڑی۔ اس بات سے آپ علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان نافرمانوں سے مجھے اپنے پاس اٹھا لے اور مجھے ان کافروں سے نجات دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر دی اور آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد حضرت السی کو نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا۔ آپ انہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بڑے رحم دل اور نرم طبیعت کے تھے۔ اللہ نے تقوی اور نیکی دی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی وفات تک قوم میں رہے اور انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور میرے